جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں۔ میرے عزیزوں، سورج ڈوبنے سے پہلے جب آخری قطرہ سورج کا باقی تھا، ویسے ہی قافلہ مکہ میں نمودار ہو رہا تھا۔ اب مکہ کے کفار نے کہا اب اس قافلے والوں کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، دو قافلوں میں جو ہوا وہی یہاں پر بھی ہوگا۔ جادو ہے، جادو ہے۔ جس کو ماننا تھا وہ مان کر چلے گئے، اور جنہیں انکار کرنا تھا وہ انکار کرتے رہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری ایسی ہزاروں تقریریں ہوتی رہیں گی، ہم سے اچھے اچھے علماء، بڑے بڑے فقہاء بیان کرتے رہیں گے، لیکن میں جانتا ہوں ہمارے سنیوں کو آیت جب پڑھتے ہیں تبھی پورا معراج کا واقعہ معلوم ہے۔ جب خطیب کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، آیت پتہ ہے نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جیسی خطیب یہ آیت پڑھتا ہے ہر سنی کو پتہ ہے معراج کا پورا واقعہ بیان ہوگا۔ لیکن ہماری ہزاروں تقریریں ہو جائیں، کچھ لوگوں کو نہیں سمجھنا ہے، نہیں سمجھیں گے، چاہے ان کو آیتیں پڑھو چاہے حدیثیں پڑھو، ان کو نہیں ماننا ہے۔ کیوں؟ کالا چشمہ جو لگا ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ چشمہ اتر جائے اور عشق مصطفیٰ کا چشمہ لگا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، یہ چشمے کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ چشمہ ہی کچھ اور ہے۔ اب سنیے، بات میں یہ کہہ رہا تھا، اب اتنا ہی نہیں، اب ایک اور عظیم نقطہ میں بتاؤں۔ ابو سفیان ابھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، کافروں میں، یہ روم گئے تھے، ملک روم، وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا، عیسائی بادشاہ ہے، اور اس کے دربار میں ابو سفیان کیا شکایتیں لے کر گئے تھے اس وقت مکہ کے صحابہ اور حضور کے خلاف، بہت سارے سوالات۔ وہ وہاں کا عظیم الروم جس کو کہتے ہیں، اس نے پوچھتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ابو سفیان کو سوال کرتا تھا، پہلے جس محمد کی تم برائی کر رہے ہو پہلے مجھے کچھ سوالوں کے جواب دے دو، پہلے یہ بتاؤ کیا وہ بادشاہوں کے خاندان میں ہے یا اپنے علاقے کے سب سے شریف خاندان میں؟ ابو سفیان کہتے میں چاہتا تو جھوٹ بولتا، لیکن وہاں صحابہ بھی تھے، سب لوگ کہتے کہ جھوٹا آدمی ہے، اور میں جھوٹا ہونا پسند نہیں کرتا تھا۔ کافر اس وقت کفار مکہ میں سے کہا کہ نہیں، وہ بادشاہوں کے خاندان میں تو نہیں، لیکن مکہ کے سب سے شریف خاندان قریش میں۔ پھر بادشاہ نے پوچھا ان کے ماننے والے غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا ان کے ماننے والے غریب ہیں۔ پھر اس نے پوچھا ان کے ساتھ جو جنگیں ہوتی ہیں کبھی شکست کبھی فتح ایسا ہے؟ تو سفیان نے کہا ہاں، کبھی شکست کبھی جی۔ تقریباً 16-17 سوالات اس عظیم الروم بادشاہ نے، جو عیسائی تھا، اس نے کیا، اور اس کے بعد ابو سفیان سے وہ بادشاہ کہتا ہے جتنے میں نے سوالات کیے یہ سب پرانی کتابوں میں آخری نبی کی علامتیں بیان کی گئی، اور جو میں نے سوال کیا سب تو نے جواب دیا، یقیناً وہ آخری نبی ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں تو گھبرا گیا، میں تو ان کو ڈیمیج کرنے آیا تھا، میں تو اس بادشاہ کے پاس، عظیم الروم ہرقل کے پاس، میں یہ کہنے آیا تھا کہ وہ سب سے برے لوگ ہیں اور وہاں مکہ میں فساد مچائے، لیکن اس کی تو بات ہی الگ۔ اب ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک اور آخری حربہ تھا، ایک آخری ہتھیار تھا کہ ان لوگوں کو میں کہوں اچھا سنو، جتنی علامتیں تم نے سنی وہ الگ بات ہے، ایک ایسا میں قصہ سناتا ہوں جس کے بعد تم ہنس پڑو گے۔ کہا کہ کیا قصہ ہے؟ کہا اسی محمد کا قصہ ہے، وہ ایسا قصہ سناتا ہے جس سے عقلیں ہنسنے لگ جاتی ہیں۔ کہا سنا تو کیا قصہ ہے؟ تو ابو سفیان سنانے لگے۔ وہ کہتے ہیں محمد ایک رات وہ حرم میں سوئے ہوئے تھے اور کوئی فرشتہ آیا اور انہیں اٹھا کر لے گیا، اور وہاں سے وہ بیت المقدس گئے براق کی سواری لے کر، اور وہاں پر جا کر انہوں نے سواری کو باندھ دیا اور بیت المقدس میں جا کر امامت کی۔ پھر آسمان وہ سب سنانے لگے، اور پھر اسی وقت دربار میں بیٹھا ہوا 90 سال کا ایک عیسائی پادری، جس کے لیے بادشاہ بھی جھک جاتا تھا، 90 سال کا پادری تھا، وہ وہاں محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ ساتھ تو دیکھنے آئے تھے کہ عرب والے کیا نئی خبر لے کر آئے۔ جیسے ہی محفل میں ابو سفیان یہ واقعہ اس لیے سنا رہے تھے کہ ان کو لگ جائے کہ جھوٹا قصہ، کتنا بڑا گڑا ہوا قصہ ہے، وہ پادری کھڑا ہو گیا، اچھا یہ بتاؤ یہ تاریخ کیا تھی، یہ تاریخ کیا تھی؟ تو ابو سفیان نے کہا وہ 27 رجب کی تاریخ تھی۔ کہا بادشاہ میرے پاس ایک اور قصہ ہے، میں سنانا چاہتا ہوں۔
بادشاہ نے کہا کیا ہے؟ کہا اس کو اب اتنا قصہ روک دو۔ ابو سفیان نے سنایا، کہا میں بیت المقدس کی خدمت پر مامور پادری ہوں، میں بیت المقدس کا صفائی بھی کرمچاری اور وہاں کے امامت اور دیگر ذمہ داریوں کا متولی ہوں، لیکن جو تاریخ ابو سفیان بتا رہا ہے اس تاریخ کو رات کو میں بیت المقدس کے سارے دروازے بند کرتا ہوں، میں بند کرتا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک رات ایسی آئی تھی اور وہ 27ویں رات ہی تھی شب یہ رجب کی کہ میں بیت المقدس کا سب سے بڑا دروازہ بند کرنے گیا، کسی طاقت کو لگائے وہ بند ہی نہیں ہوتا تھا، بند ہی نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ میں اکیلا نہیں، پھر لوگوں کو بلایا، سب کو بلایا، آؤ دروازہ بند کریں، کیونکہ وہ کعبہ تھا اس زمانے کا، سارے لوگ اس کی طرف، بیت المقدس مرکز اور قبلہ ہے، لوگ اس کی طرف منہ کر نماز پڑھتے، عبادت کرتے۔ سب کو بلایا گیا، سبوں نے طاقت لگا دی، دروازے کو نہ ہلنا تھا نہ ہلا۔ وہ پادری کہتا ہے ایسی سخت بات اور تعجب کی بات اس سے پہلے میں دیکھا ہی نہیں۔ تو دروازہ بند نہیں ہوا تو رات کو ہم سب نے یہ مشورہ کیا، چلو اب تھک گئے سو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کل سب بیٹھ کر کے بڑے بڑے علماء کو بلائیں گے اور کیا ہوگا اس پر۔ وہ کہتا ہے وہ عالم تھا اس زمانے کا، 90 سال کی عمر ہو گئی، کہا میں جا کر سو گیا، سب چلے گئے سو گئے۔ صبح جب ہم اٹھ کر کے آئے تو دروازے کو ہلکا ہلانے سے ہی بند ہو گیا، دروازے کو صرف ہاتھ ہی لگایا تو بند ہو گیا۔ میں نے دیکھا یہ ماجرا کیا ہے، یہ ماجرا کیا، رات کو پوری طاقتوں سے بند نہیں ہوا۔ میں نے دیکھا کچھ الگ مسئلہ ہے، تو کہتا ہے اندر قدم رکھا تو بھینی بھینی خوشبو بھی آ رہی تھی، ماحول بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ اور اس کے بعد میں نے نظر باہر ڈالی تو دیکھا پتھر میں سوراخ ہے، اور ایسا سوراخ ہے جیسے کسی گھوڑے کی رسی باندھی ہوئی ہے، رسی کا ٹکڑا ٹوٹا ہوا وہاں پر لگا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا یہ تعجب کی بات کیا ہے، سارے علماء کو بلا کر پوچھا، سب اس گتھی کو سلجھانے سے رہ گئے، ہم عاجز تھے، اس وقت سے گتھی سلجھ نہیں رہی تھی، ابو سفیان تمہارا شکریہ وہ گتھی بھی سلجھا دی۔ اللہ اکبر، ابو سفیان منہ لٹکا کہا میں تو یہ قصہ اس لیے سنا رہا تھا کہ میں کہہ دوں کہ سب سے جھوٹا قصہ ہے۔ یہ پادری کیسا ہے کہ کہتا یہی سب سے سچا قصہ ہے، یہی سب سے سچا قصہ ہے۔ کہا یقیناً تم جو کہہ رہے ہو ایسا ہوا ہوگا، اس لیے کہ وہ دروازہ جو کھلا تھا وہ کسی اور کے لیے نہیں، محمد رسول اللہ کے لیے۔ خود میرے آقا نے، میں نے معراج کا واقعہ شروع کرتے ہی بتایا تھا، حضور نے خود فرمایا جب میں بیت المقدس گیا تھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ پادری کہتا ہے اس رات دروازہ کھلا ہی رہ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائی من و عن تھی، اب جسے ماننا ہے مانے، جسے نہ ماننا ہے نہ مانے، لیکن اب میں چند ہی باتوں کے ساتھ اب اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ یہ وقت گزرتا جائے گا اور معراج کا واقعہ ختم نہیں ہو۔ اب آپ سوچیں واقعہ سنانے کے لیے راتیں ناکافی، لیکن میرے مصطفیٰ کے لیے سفر کتنا چھوٹا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ یہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب محسن کاکوروی صاحب ایک قصیدہ لکھ کر کے لائے اور کہا کہ میں معراج کا قصیدہ لکھ کر کے لایا، اس میں گنگا جل کاشی متھرا کا ذکر تھا۔ تشبیہ دینے کے لیے شاعر کرتے ہیں، کبھی جو ہے محبوب کو لیلا کہتے ہیں، کبھی اپنے حبیب کو مجنو کہتے ہیں، سب لیلا مجنو ہوتے نہیں لیکن نام دیے جاتے ہیں شاعری میں۔ کبھی جو ہے شراب کا ذکر ہوتا ہے، میں کا ذکر ہوتا ہے، حقیقی یہ دھتورا شراب نہیں ہوتی لیکن شاعر استعارہ کے طور پر لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ کاکوروی صاحب گنگا جل متھرا کاشی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا سفر معراج کا۔ اعلیٰ حضرت اس وقت سو رہے تھے ظہر کی نماز پڑھ کر، آئے کاکوروی صاحب، کہا کہ مولانا احمد رضا صاحب ایک قصیدہ لکھ کر کے لائے ہوں، کہا سنائیے۔ انہوں نے 2 شعر ہی سنائے تھے، اعلیٰ حضرت نے کہا رکیے ابھی 2 ہی شعر سنائے تھے، بعد میں عصر کے بعد سن لیں گے، عصر کے بعد سن لیں گے۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ ایمان والے، اعلیٰ حضرت جب حضور کو کسی بات سے تشبیہ بھی دیتے تھے نا تو وہ بڑے اعلیٰ قسم سے، کسی نے کہا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑے میلے ہو گئے تھے، یعنی گرد و غبار لگتی ہے تو کیا کہتے میلے ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا خبردار خبردار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو میلا نہ کہیں، وہ میلے نہیں ہوتے۔ پھر جو چیز دھول غبار لگتی میلا ہی تو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ادب سیکھو بریلی والے سے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ کیوں نہیں کہہ سکتے
کہ مٹی گرد و غبار نے میرے مصطفیٰ کے دامن کو چوم لیا. مٹی چوم رہی تھی. یہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ نظر وہی عینک کی بات ہے. تم جیسا دیکھو گے ویسی چیزیں آئیں گی. تو کاکوروی صاحب نے قصیدے کے 2 شعر ہی سنائے تھے. اعلیٰ حضرت نے کہا رکیے کاشی گنگا جل بعد میں سنیں گے. عصر کی نماز کا وقت ہوا. اعلیٰ حضرت سنت پڑھنے کے لیے گئے. سنت اور فرض کے بیچ میں وقت کتنا ہوتا ہے؟ سنت اور فرض کے بیچ میں جو وقت تھا جماعت کا, اسی میں بیٹھ کر کے اعلیٰ حضرت قصیدہ معراج خود ہی لکھنے لگ گئے. حضور کا سفر معراج لکھنے لگ گئے. اب سنو, 1 شعر 2 شعر 3 شعر. عصر کی جماعت سے پہلے اعلیٰ حضرت نے پورے سفر معراج کے 168 اشعار لکھ دیے. 168 قصیدہ معراج پورا لکھ دیا. اور اس کے بعد نماز پڑھا کر کے آئے. کاکوروی صاحب نے کہا آپ نے کہا تھا ہمارا قصیدہ سننے. اعلیٰ حضرت نے کہا پہلے ہمارا سن لیجیے, پہلے ہمارا سن لیجیے. ہم نے کیا کہا آپ سنائیے. تو اعلیٰ حضرت عرض کرنے لگے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین پر مچی تھی شادی رچی تھی دھومیں, یہاں سے انوار اٹھتے آتے وہاں سے نفحات ہنستے آتے. اعلیٰ حضرت پھر آگے فرماتے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا, کہ چاند سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. کہ چاند سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. اور تاروں کی طرف آج دیکھتے نا آسمان کے. اعلیٰ حضرت سے پوچھو کیا کہتے یہ تارے کیا ہیں؟ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. ہاں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن. بچا جو تلووں کا ان کا دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. نماز اقصی میں تھا یہی سر عیاں ہو مانے اول و آخر, کہ صف بستہ پیچھے ہیں حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں. حضور خورشید کیا چمکتے چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. یہاں پڑے ہیں جہت کو لالے. ہاں کسے بتائیں کدھر گئے تھے, کسے بتائیں کہاں گئے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی اب پورے معراج کا واقعہ اگر 1 شعر میں سننا ہے, 1 شعر میں سننا ہے, جھوم جائیں گے آپ. جن کے اعتراضات ہیں سب ختم ہو جائیں گے, سب ختم ہو جائیں. تجھے اعتراض ہے کیوں, پیٹ درد کیوں ہوتا ہے؟ حضور کا نام لینے پر حضور گئے تھے, جبکہ مولا کہہ رہا میں بلایا تھا. سبحان الذی اسرا, وہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سفر کرایا. جو مولا کن سے پوری کائنات کو پیدا کیا, کبھی یہ نہیں پوچھے کہ کن سے پوری زمین کیسے آ گئی, کن سے پورا آسمان کیسے آ گیا. تو پھر تم کیا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اعتراض کرو گے کہ مولا تو ایک آن میں اپنے محبوب کو کیسے بلایا, کیسے لایا؟ میرے عزیزو یہاں سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں رسول کی حقیقت جاننا ہو سنو, وہی ہے اول وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن, وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے, اسی کے جلوے. سلمان صاحب میرے عزیزو اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اخیر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی رحمت شفیع امت, نبی رحمت شفیع امت, رضا پہ للہ ہو عنایت. اسے بھی ان خلوتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے, جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. 168 اشعار اعلیٰ حضرت نے سنائے. پھر کہا محسن کاکوروی صاحب سے, انہوں نے کہا اب اس کے بعد کیا سنانا ہے, اب اس کے بعد کیا سنانا ہے, اب گنگا جل کہاں سے لائے. جو تشبیہات اعلیٰ حضرت نے اپنے حبیب کے لیے پیش کی ہیں
मुहद्दिस आज़म हिंद कछोचवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लखनऊ के अदीबों में मैं ये कसीदा पढ़ा था। कौन कह रहे हैं? मुहद्दिस आज़म हिंद कछोचवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बड़े बड़े अदीब शायर बैठे हुए थे लखनऊ के, उनके बीच में आला हज़रत का मैंने कसीदा पढ़ा, सब दम बखुद रह गए। और उसके बाद मैंने पूछा, इस कसीदे की जुबान के बारे में क्या कहते हो? लखनऊ वालों ने एक ही बात कहा, ये तो रजा की जुबान कौसर और तस्नीम से धुली हुई लगती है, कौसर और तस्नीम से धुली हुई लगती है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अब यहाँ ये भी है कि उतने मुख्तसर वक्त में नमाज असर की सुन्नतों से फर्ज के बीच में ये कसीदा मेराज का पूरा होना, ये भी मेरे आका के मौजिज़ों में से एक मौजिज़ा है, मौजिज़ों में से एक मौजिज़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हम आते हैं साइंस की तरफ। साइंस क्या क्या एतराजात करता है, क्योंकि अब के जमाने के लोग हर थ्योरी को साइंस पर परख कर ही देखना चाहते हैं। साइंस का हाल ये है, ये हवा से खमसा जो 5 चीजें, सुनने की ताकत, देखने की ताकत, चखने की ताकत, सूंघने की ताकत और पकड़ने की ताकत, ये 5 चीजें, इनको हवा से खमसा कहते हैं। इन पांचों के सामने जो चीज है साइंस उसी को मानती है, उसके अलावा नहीं मानती। अकल इनकी सिर्फ ये 5 चीजों के बीच में ये है, यानी चीज कोई भी आप बताओ साइंस को, उनका कहना या तो वो पकड़ने में आना चाहिए, या तो देखने में आना चाहिए, या सुनने में आना चाहिए, या सूंघने में आना चाहिए, या चखने में आना चाहिए। इनमें से कोई चीज हो तो वो चीज है, नहीं तो चीज ही नहीं, साइंस के नजरिए है। लेकिन अब वाक़ई मेराज न पकड़ने में आएगा, न सूंघने में आएगा, न चखने में आएगा। अब अभी अगर सुनना चाहे तो सुनने में भी नहीं आएगा। कैसे? अब इस साइंस के एतबार से वो कहते हैं नामुमकिन है, नामुमकिन है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताता हूं, साइंस पहले कुछ चीजें इजाद करती है और उसके बाद फिर खुद ही इनकार भी करती है, उनके नजरिए बदलते जाते हैं। पहले